یہ جمعہ کا واقعہ ہے کہ سعودیہ عرب کے اندر باقاعدہ سرکاری طور پر اعلان ہوا اور مساجد کے اندر جمعہ کے خطبے کے اندر یہ بات رکھی گئی ہے کہ اہل سعودیہ عربیہ والوں کو تبلیغی جماعت سے دور رکھا جائے۔ باقاعدہ حرمین کے خطبے کے اندر بھی یہ بات آئی، بڑی بڑی مساجد کے اندر بھی یہ بات رہی۔ کیوں بھائی؟ یہ لوگ قبر پرست ہیں۔ اچھا بھائی، کیوں بھائی؟ یہ لوگ جو ہے اشخاص کی طرف بلاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے دین کی طرف نہیں بلاتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کیونکہ یہ دین کا کام پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش سے ہوا ہے، ان میں ان کا دخل نہیں ہے۔ جگہ گیری ہے نا، جگہ گیری ہے اور کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں، جو چیز اچھی ہے ہم تعریف کریں گے، جو چیز بری ہے اس کی مذمت بھی ڈنکے کے چوٹ پر کریں گے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ بھائی وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں۔ صرف مقصد یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ اس میں ہمارا نام نہیں ہے۔ اس دین کے کام میں ہم میں سے دیکھیں، آپ سروے کریں تھوڑا، آپ مسجد کے اندر نکلیں، کتنے نمازی ہیں جو تبلیغی جماعت کی وجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ مدارس میں جا کے دیکھیں، کتنے بچے ہیں جن کے والدین اس جماعت میں لگے ہیں، تو اب میں خود یہاں اسی جماعت کی وجہ سے آیا۔ کتنے ایسے ہیں، ہزاروں کی بات نہیں کر رہا، لاکھوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب ان کو کہہ رہے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں، پہلے نہیں کہتے تھے، ادبن نہیں کہتے تھے، آپ ذرا یہ بتائیں، آپ کا بھی جانا آنا ہوتا ہے، فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، مغرب کی نماز میں آیات جہاد کسی نے سنی ہے سوائے تراویح کے؟ اب ذرا پوچھ دیکھیں، جو وہاں رہ رہے ہیں، آپ اب ذرا ان سے پوچھیں۔ حرمین کی بھی بات کر رہا ہوں، مسجد نبوی کی بھی بات کر رہا ہوں، مسجد قبلتین کی بھی بات کر رہا ہوں، بڑی بڑی مساجد کی بات کر رہا ہوں کہ فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں آیات جہاد کسی نے سنی ہے ہم میں سے؟ یا جو یہاں بیٹھے ہیں، جو سالہ سال وہاں کام کر رہے ہیں، ان سے ذرا تحقیق کریں۔ ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ دین سے دور ہیں۔ اور یہ شیخ عبد الرحمن الحذیفی، ان کو کیوں اٹھایا گیا؟ مسجد نبوی کے ائمہ کے جو ہیں، ائمہ کے وہ تھے، بڑے تھے، ان کو کیوں لاپتہ کیا گیا؟ اور ایک اور جو تھے جنہوں نے خطبہ دیا تھا، ان کو پھر اٹھایا گیا، بعد میں ان کی لاش ملی۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے حکومت کا دین بیان نہیں کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور ان کی کتاب کو بیان کیا، صرف یہی جرم تھا۔ اور آج صرف یہی، اور یہی نہیں ہے، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں کہ جب مصر کے اندر سیمینار ہوتا ہے اور دنیا کے علماء وہاں جمع ہوتے ہیں، وہاں مکہ مکرمہ سے پاکستان کے یہی آدمی جاتے ہیں ان کی وہ کرنے کے لیے، ان کی مکہ مکرمہ کی طرف سے جاتے ہیں وہاں سیمینار کے اندر۔ جب آپ ایسے جبال کو آپ آگے کرتے ہو اور حکم بھی ایسے ہی تم لگا دیتے ہو۔ انہی کی کتاب ہے جہان دیدہ کے اندر انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑے پوسٹ پہ آدمی تھا کہ جب وہ ریٹائر ہوا تو برطانیہ گیا۔ جب برطانیہ گیا تو وہاں اس کو ہم منصب مل گیا، وہ بھی ریٹائر تھا۔ تو اس نے کہا آج میں آپ کو ایک جگہ کی سروے کرواتا ہوں، جہان دیدہ کی بات بتا رہا ہوں، اور اس کے اندر بھی یہ اس کتاب کا حوالہ پھر بھی ہے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی یہ بات کتاب ہے اور یہ تحریر بھی انہیں کی ہے۔ جب وہ گئے تو انہوں نے کہا ایک شرط پر آپ کو لے جاؤں گا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا، میرے سے کچھ پوچھنا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، کوئی سوال نہیں کروں گا۔ چلے شہر سے نکلے، جنگلات کی طرف چلے، ایسا جنگل کہ کوئی آبادی نہیں ہے، جنگلات ہی جنگلات۔ ایک جگہ پر ایک گاڑی روکی، دوسری گاڑی آگے تیار تھی، چلے گئے، آگے گئے، پھر مزید جنگلات کے اندر آگے گئے تو بہت بڑا محل تیار ہو گیا، بہت بڑا محل تھا۔ اس محل کے گیٹ کھلا، یہ گاڑی اندر چلی گئی۔ اندر جب جا کے دیکھا تو کوئی قرآن کریم پڑھ رہے ہیں،
کوئی بخاری پڑھ رہا ہے، کوئی مسلم پڑھ رہا ہے، کوئی تفسیر پڑھ رہا ہے، کوئی فقہ پڑھ رہا ہے، کوئی نحو پڑھ رہا ہے، جتنے بھی ہمارے مدارس کے اندر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں نا سب پڑھ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، لیکن سوال کیا تھا کہ آپ نے کچھ پوچھنا نہیں ہے، آپ نے کچھ پوچھنا نہیں ہے۔ تو دیکھتے رہے کہ میں حیران ہو گیا کہ اتنے خالص پکے مسلمان بھی برطانیہ کے اندر رہتے ہیں اور اس جگہ پر ایسی عالی شان منزل، ایسی عالی شان محل کے اندر قرآن اور حدیث پڑھ رہے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی۔ کہتے میں پھر واپس آ گیا، جب وہاں سے نکلے اور واپس اپنے ہوٹل پر جب آیا تو اب میں نے کہا اب تو سوال کر سکتا ہوں۔ کہتے ہیں جی اب سوال کریں کہ میں خوش ہوا کہ برطانیہ کے اندر دین کا ایسا کام ہو رہا ہے۔ تو وہ ہنسنے لگ گیا، انہوں نے کہا تو آپ بھولے ہیں، ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، سارے یہودی تھے۔ ہم نے یہود کو ایسا تیار کیا ہے اور ایسا تیار کر رہے ہیں، وہ عالمی سطح پر آ کر اس طریقے سے کام کریں کہ اسلام کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیں۔ عالمی سطح پر ایسے وہ کیا کریں، مشاورت کریں، دین اسلام کی وہ کریں، تعارف کروائیں، دین اسلام کی پہچان ہو ان سے، اور جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان ہو۔ ایسے لوگ معاشرے میں آ چکے ہیں، لہٰذا ہر کسی کی بات پر کان دھرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ پہلے دیکھیں تو صحیح جس کی بات ہم سن رہے ہیں مجھ سمیت کہ خود دین پر کتنا ہے، پہلے دیکھیں تو صحیح خود اس کے اندر دینداری بھی ہے یا نہیں ہے۔ بس قرآن اچھا پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، تفسیر اچھی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، بیان اچھا کرتا ہے کہ لفاظی ہے اور انگلش کے کچھ ورڈ بول لیتا ہے تو بس محقق ہے، نہیں بھی۔ خود اپنے یہ دیکھیں، یہ جو جس سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، دین حاصل لے رہے ہیں، دیکھیں اس کے 5 فٹ پر اس کا کچھ اثرات بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔